جہانگیر جدون صاحب میں بیسکلی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دعوے کیے جاتے ہیں اور خاص طور پر زبیری صاحب سے بھی میں نے بات کی تھی کہ ایک محکمے کے حوالے سے بڑی خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں کہ جی اب تو کیس کھل گئے اب اس طریقے سے، لیکن ایک ادارے کی کیپیسٹی پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ کیپیسٹی کیا ہے۔ بتایا گیا جی 8 کروڑ روپے، نکلا 15 ارب، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور اس کے اندر پھر اب تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، تو کیا کیا جائے پھر ایسے میں؟ دیکھیں، یہ جب سے نیب بنا ہے اسی کیپیسٹی پہ ایشو بالکل اٹھتے رہے ہیں، اور نیب کے اندر جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایون بعض اوقات جو ہیں چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ نہیں ہوتی، تو اس میں اس کے اندر جو فائنینشیل اٹانومی ہے اس کو ہونا چاہیے، اور اس کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹ ہے، ایک آئی او سے لے کے ڈپٹی چیئرمین، ڈی جی، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ سارے ان کا اپنا اسٹرکچر ہی نہیں تھا۔ یہ مختلف محکموں سے، کوئی نیشنل بینک سے، میں نے تو 1 سال نیب میں پڑھایا بھی ہے، تو جتنے لوگ آتے ہیں باہر سے آتے ہیں، کوئی زبیری صاحب نے ٹھیک کہا ہے، کوئی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے آ رہا ہے، ان کی پھر ٹریننگ پہلی دفعہ ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر بھی میرٹ کے اندر اپوائنٹمنٹ ہو، اور اس ڈپارٹمنٹ کو میرے خیال میں ایسا لاؤ، اگر اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا قانون ہو کہ جو اگر کیس ثابت نہ ہو، وہ جھوٹا ثابت ہو، تو اس یا تو چیئرمین نیب پہ یا اس پوری جو اس لوگ اس کیس کے اندر انوالو تھے اس کے اندر سیم افینس ان کے اوپر لگے، اور اتنی قید ان کو ہونی چاہیے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیونکہ جھوٹے کیس آپ بناتے ہیں، ایک بندے کی لبرٹی ہے، ایک بندے کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کو بھی دیکھیں نا، پھر 2 سال بڑے مسائل ہوتے ہیں اس سے، جی بڑے مسائل ہیں، ان کی فیملیز کو دیکھیں۔ 2 سال کے بعد کہتے ہیں جی او جی ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر ایویڈنس نہیں ہے تو آپ کیس کیوں بناتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کیس بنانے کا، آپ گھر جائیں، ریزائن کر کے، جی یہ کیس نہیں بنتا۔ اب مجھے کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ ایز ایڈوکیٹ جنرل آج اپیل کریں، میں کہتا ہوں جی یہ اپیل نہیں بنتی، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ اپیل نہیں بنتی تو میں نہیں کرتا ہوں، ختم۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ کیس نہیں بنتا، تو بھائی آپ نہ بنائیں، آپ نوکری کو بچانے کے لیے دوسرے کی زندگی، اس کے بچوں کی کتنا۔ تو اس نیب کے اندر اگر یہ لا انہوں نے رکھنا ہے پارلیمنٹیرین نے، یا ایک تو ول آف دا پارلیمنٹ ہے، تو اس کے اندر ایک ایسی امینڈمنٹ ہو کہ جو بندہ بھی چاہے چیئرمین نیب ہو وہ جھوٹا کیس بنائے تو وہ سیم کیس یا سیم ایف آئی آر اس پہ اسی سزا کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا میکانزم ہو کہ جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کی سزا نہ ملے۔ بڑے پوری فیملیاں دیکھو نا، سٹگما لگ جاتا ہے کہ آپ جی کرپشن کے حصے میں اندر تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آئی انڈرسٹینڈ دس کہ یہ بڑا ایک مشکل چیز ہوتی ہے، کسی کا نام اس میں آ جائے تو بڑا معاملات خراب ہوتے ہیں، اور کتنی ہم نے سچویشن دیکھی بھی ہے۔ کھوسا صاحب آپ بھی یہ چیز بتائیے گا، ظاہر ہے کہ آپ لا پریکٹس کرتے ہیں اور کافی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اگر کہیں سے بھی اٹھا کے ہم سماعت دیکھتے تھے جہاں پر ڈی جی نیب وغیرہ سے سوال کیے جاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ جی کسی کا تعلق کس محکمے سے، کوئی کہیں سے آیا ہے، تو ایسے میں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ فوکس اس طرح سے نہیں رہ پاتا، اور نہ ہی آپ کے پاس وہ تجربہ ہوتا ہے کہ جس کے تحت آپ انویسٹیگیٹ کر سکیں، معاملات کو دیکھ سکیں، اور یہ بڑے حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، پھر کیا کیا جائے ایسے میں؟ یہ میں نے دیکھا ہے جی، پاکستان میں ایک انفارچونیٹ بات ہے، ہم نے اگر گھر پہ کوک رکھنا ہو تو ہم اس سے 10 دفعہ ہانڈی بنواتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، اور اگر ہمارے مطابق نہ ہو تو ہم اس کو فائر کر دیتے ہیں۔ مگر جب اتنے بڑے بڑے محکموں میں ہم نے بھرتیاں کرنی ہوتی ہیں تو یہ ہم پولیٹیکل یا سفارشی بیسس پہ کر دیتے ہیں، اور یہ اوپر سے پیراشوٹ پکڑ کے آتے ہیں۔ یہ صرف نیب میں ہی نہیں ہے، یہ باقی بھی آپ سب محکموں میں دیکھیں تو آپ کو یہ بھی سن کے حیرت ہوگی کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی کوئی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ تو یہ اوپر سے جو پیراشوٹ سے آ جاتے ہیں لوگ، تو یہ پھر تباہ کر دیتے ہیں اس محکمے کو۔ بٹ ان بینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ، نیب میں پھر بھی کافی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہوئی۔ اب یہ ایک بات جو بڑا سمپل سا حل ہے کہ ایک تو بڑا سمپل سا حل ہے جی، اریسٹ بیفور کنوکشن جو ہے نا، یہ بہت ریئر سرکمسٹانسز میں ہونا چاہیے۔ اریسٹ خام خواہ میں اگر کیس میں نام آ گیا، بڑے سے بڑے کیس میں بھی نام آئے تو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے کہ بھائی وہ اپنا کیس پلیڈ کر سکیں، ٹرائل شفاف طریقے سے ہو، گواہ جو ہیں وہ اپنے بیان دیں، ان کو پروٹیکشنز دیں، آپ اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز لائیں، پروسیکیوشن کو امپاور کریں۔ پاکستان میں دیکھیں جو وائٹ کرائم ہے نا، وہ ایک سمپل سی چوری نہیں ہے، یہ وہ موٹر سائیکل چوری نہیں ہے کہ وہ آئے گا پستول دکھائے گا اور آپ سے فون لے لے گا۔ موٹر سائیکل چوری والا تو پھر بھی پکڑا جاتا ہے، یہ تو معاملات ہی الگ ہیں۔ سائرہ بانو صاحبہ آپ مسکرا بھی رہی ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں جی ان کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے، ان کے لیے آپ کو لیٹسٹ سائنسز چاہیے، اور آپ کو محکمے کو بھی امپاور کرنا ہے۔ مگر یہ بات درست ہے کہ نیب جو ہے یہ سیاسی بیسس پر یوز ہوتا رہا ہے، اس کا سمپل سا حل ہے۔ ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور آنسر۔ شہباز صاحب مجھے آگے موو کرنا ہے، ہونا چاہیے کہ پکڑ کے اندر کر دو، پروسیکیوشن کا ٹھیک دور ہے، یہ ہونا ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور چاہیے۔ آنسر۔ بعض دفعہ تو اس سے بھی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے نا
چلیں اب مجھے ذرا بات کر لیتے ہیں سائرہ صاحبہ سے. سائرہ صاحبہ آپ مسکرا رہی تھیں لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں پریشان پتہ ہے کیوں تھا. میں پریشان ایک تو یہ تھا کہ بھائی جب آپ ریکوری کی بات کرتے ہیں آپ سوچیں کہ کہاں 8 کھرب اور کہاں پر 15 ارب. دوسرا جو بجٹ کی تفصیلات بتائی گئی تھی نا اس میں 2019-20 میں 9 ارب, 2021 میں 20-21 میں 5 ارب اور 2021-22 میں 4.8 ارب روپے دیے گئے تھے نیب کے محکمے کو, اور اس کے اوپر کارکردگی یہ کہ پریکٹس چل رہی ہے ابھی. تو یہ ظاہر ہے بڑا کنسرننگ ہے یہ معاملہ. تو آپ نے پوری تفصیل بتا دی کہ اس کا بھی کوئی احتساب یا اس کا کوئی آڈٹ ہوا کہ بھیا اتنے پیسوں سے آپ نے کیا کیا؟ جب پہلے بھی اس طرح ہوا تھا. میں مسکرا رہی تھی موسیٰ صاحب کی بات پر کہ صحیح انہوں نے کہا کہ گھر میں ہم نے ایون باورچی رکھنا ہو یا ڈرائیور رکھنی ہو تو اپنی نئی گاڑی ہم کسی ایسے نئے ڈرائیور کو ہاتھ میں نہیں دیں گے, ایٹ لیسٹ اس کو 5-6 ماہ نہیں چلانے دیتے ہیں. لیکن ہمارا دل چاہتا ہے تو وہ اب ہم بیانیاں بناتے ہیں, پھر ایک بت تراشتے ہیں اور ملک دے دیتے ہیں چلانے کو کہ یہ لے بیٹے چلاؤ, کیونکہ اپنا تو ہے نہیں نا. کر لیں گے, صحیح کر لیں گے, باقی عوام کا کیا ہے. جی یہ ہونا چاہیے, نیب ادارے کا بھی احتساب ہونا چاہیے, لیکن کرے گا کون؟ اور اس میں دوسری بات بھی تھی کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں سے ادھر سے ہو. ہاں جی, سارے اسی طرح ہوتا ہے. آپ کسی محکمے کو بھی دیکھ لیجئے, آپ یہاں پر دیکھ لیجئے. آپ اگر ہم ہر بات کو اپنے پڑوسی ملک کی مثال دیتے ہیں تو آخری 3 دن میں آخری جو سال ہوتے ہیں تو وہ میرے خیال میں اس میں تو کوئی بیوروکریٹ ادھر سے دوسرے محکمے بھی نہیں جا سکتا. میں کمیٹی میں تھی, ایک پاور اس میں جوائنٹ سیکرٹری تھی, ایڈیشنل سیکرٹری تھی. ایک دفعہ ان کو پھر یہ کیبنٹ کی میٹنگ میں بہت ڈانٹ بھی پڑی, سیکرٹری نے ڈانٹا, بھٹا صاحب تھے. اس کے بعد اگلے دن مطلب نیکسٹ میٹنگ میں وہ پتہ چلا HEC میں آ گئے, اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں کسی سے سوال پوچھوں کہ جو بندہ پاور میں کام نہ کر سکا تو HEC میں کیسے کرے گا. یہاں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے سارا صاحبہ, مقابلے کے امتحان یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ اور اس کے بعد وہ بندہ جا کے کسٹم بھی سنبھال لے گا, وہ بندہ جا کے پولیس میں بھی چلا جائے گا.